آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب سے۔ خان صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے جو آپ کے ناقدین تھے، جو کرٹکس تھے آپ کے، وہ پہلے کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں پاور میں آ رہا ہوں لیکن کبھی نہیں آئیں گے، لیکن اب وہ کرٹکس جو ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاور میں آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب پاور میں آ گئے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ آئیں گے جو پہلے مختلف پارٹیوں میں تھے، پرانے چہرے ہیں، وہ پرانے چہرے اب عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی عمران خان صاحب جو ہیں، جو ایک بہت تبدیلی کا نظریہ لے کے آئے تھے، یہ اگر پاور میں آ گئے تو یہ تو خود کو تبدیل نہیں کر سکے، یہ پاکستان کو کیا تبدیل کریں گے؟ حامد، یہ بالکل یہ لوگوں کے زبانوں پہ یہی سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں لوگ ایک پرانی پولیٹیکل کلاس کو باریاں لیتے ہوئے دیکھ کے، یعنی ایک پارٹی پاور میں آتی ہے تو وہ ایک چہرے دیکھتے ہیں، پھر وہ دوسری پارٹی پاور میں آتی ہے تو کئی اس پارٹی کے لوگ دوسری میں شفٹ کر جاتے ہیں، وہ پاور میں آ جاتے ہیں، پھر وہ چہرے دیکھتے ہیں۔ اصل میں لوگ چینج چاہتے ہیں، تو لوگ جب پرانے چہرے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر جو بھی حکومت آئے چینج نہیں آئے گا۔ میں صرف اس پوائنٹ کو ذرا آپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مہاتر محمد ملیشیا میں آیا پاور میں، پولیٹیکل کلاس تو وہی تھی، کوئی نئی پولیٹیکل کلاس اس نے امپورٹ تو نہیں کی، وہ ملیشیا کی پولیٹیکل کلاس تھی۔ فرق کیا ہوا کہ مہاتر محمد ایک لیڈر آیا اور اس نے ملیشیا کو چینج کر دیا۔ ہم یہ غلط فہمی میں ہیں کہ یہ کسی طرح یہ الیکٹیبلز کی وجہ سے، یا یہ جو الیکٹیبلز ایک پارٹی میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی، یا زیادہ تر مین لوگ ایک پارٹی کا حصہ، بار بار ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ اگر اس ملک میں ہم آگے نہیں بڑھے یا اگر ہمارے ملک کے حالات بگڑ گئے ہیں تو ان کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ پولیٹیکل کلاس کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیڈرز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کوئی مجھے ملک بتا دیں جو ملک نے تبدیل کیا، اپنے آپ کو آگے لے کے گیا، اس کے اوپر ایک لیڈر بیٹھتا ہے۔ سب سے بڑی مثال میں بار بار لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتا ہوں کہ وہی مکہ کے وہی لوگ تھے، وہی عرب تھے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، دو ایمپائرز تھے، پرشین اور رومن ایمپائر، اور ایک لیڈر نے ان کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا۔ لوگ تو وہی مکہ کے قریش جو کہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، جو کافر تھے، انہی کوئی فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھ ملا کے، اور ان میں سے بڑے بڑے لیڈرز بن گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ ملک کو چینج کرتی ہے۔ یہ لوگ میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ اگر آصف زرداری اور نواز شریف کے نیچے آپ فرشتے لے آئیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیونکہ جب لیڈر کرپٹ ہوتا ہے، جب لیڈرشپ کرپٹ ہوتی ہے تو وہ نیچے لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہجوم ایک قوم کو ٹھیک نہیں کرتا، ایک لیڈر آ کے ایک قوم کی اخلاقیات اٹھا دیتا ہے، ادارے مضبوط کر دیتا ہے، ایک کلچر لے آتا ہے جس میں وہ کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کرتا۔ مہاتر پھر سے آ گیا ملیشیا میں 93 سال کی عمر میں۔ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ملیشیا چھوڑ کے گئے تھے وہ نیچے جا رہا تھا، کرپشن آ گئی تھی، اور قوم پھر ان کو واپس لے کے آئی ہے کہ ایک لیڈر آئے گا اور ہمیں یہ۔ اچھا، آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک اچھا جواب دیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس 2018 کے الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی تقسیم پہ صرف پی ٹی آئی میں جھگڑا نہیں پڑا، پی ایم ایل این میں بھی جھگڑا پڑا ہے، اور پی ایم ایل این میں جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں سندھ میں جھگڑا پڑا ہے، جن کو ٹکٹ نہیں ملی وہ جی ڈی اے میں چلے گئے۔ تو یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا جھگڑا ہے، کیا اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی یہ الیکٹیبلز کے غلام بن گئے ہیں؟ نظریہ ان کی طاقت نہیں ہے، الیکٹیبلز ان کی طاقت ہیں۔ اصل میں حامد 1985 کے اندر ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا پاکستان کی سیاست سے۔ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے سوچے سمجھے اس ملک میں نظریاتی سیاست ختم کر دی اور نان پارٹی بیس الیکشن کروا دیا۔ اب نان پارٹی بیس الیکشن کیا ہوگا؟ سارے الیکٹ ہو کے آ گئے، اب آ گئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نظریہ نہیں، کوئی منشور نہیں، تو کیا ہوا؟ خرید و فروخت شروع ہوئی، ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ پارٹی بنائی گئی، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس دن سے آج تک پاکستان کی پولیٹکس کے اندر نظریہ نیچے چلا گیا، مفادات اوپر آ گئے۔ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، آپ پاور میں آتے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ فنڈز ایک ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ اگر ان کو آپ ساتھ ملانا ہو تو زیادہ فنڈز دیں، انہوں نے گروپ بنا لیا،
فارورڈ بلاک بنایا آپ فنڈز کے لیے بنایا. ہم نے پختونخوا میں یہ سب کچھ دیکھا. یہ جب تک اس ملک کے اندر ایم این اے اور ایم پی کو یہ جو رشوت دیتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ یہ ختم نہیں ہوگا, بلدیاتی نظام کو مضبوط نہیں کریں گے تاکہ ڈیولپمنٹ نیچے ہو, ان کا کام قانون سازی ہو. آپ ایم این اے اور ایم پی اے کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں یہ بند کر دیں گے؟ ہم نے کوشش کی اس باری, لیکن ہمارا جو بلدیاتی نظام تھا وہ 2-2.5 سال کے بعد آیا. تو حالانکہ ہم نے 30% ڈیولپمنٹ فنڈ ڈائریکٹ بلدیات کو دے دیے جو کبھی بھی پاکستان میں کسی نے نہیں دیے. لیکن اب اس باری ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ اپنے ایم این اے ایم پیز کو اس لیے نہیں دینے کہ یہی ہے کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. کانٹریکٹر آ جاتے ہیں, ایم پیز بن جاتے ہیں, کانٹریکٹر ایم این ایز بن جاتے ہیں. وہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہی گورنمنٹ انہی کو کانٹریکٹ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے اربوں پتی بن جاتے ہیں. یہ سسٹم ہی غلط ہے, یہ سسٹم کرپشن کو پروموٹ کرتا ہے.